دنیا کے نقشے پر ایک ملک جو دشمنوں کی سازشوں کے بیچ خود کو محفوظ رکھنے کی جنگ لڑ رہا ہے۔ آپ نے برطانوی MI5 MI6 کی بات کری، را کی بات کری۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل بلکہ متواتر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف سازشوں کے جال بنے جا رہے ہیں۔ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد برطانوی حکومت نے دیکھا تھا کہ اب اپنا کوئی ایک پروپیگنڈا مشینری قائم کی جائے، تو BBC کی صورت میں جو ہے یہ انہوں نے اپنی پروپیگنڈا مشینری کو لانچ کیا تھا۔ ابھی آپ یہ دیکھیں پاکستان میں جب کوئی بھی اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی حمایت میں اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو وہ آپ کو سب سے آگے دکھے گا۔ رچرڈ مورے انہوں نے جو اجیت دودل سے نئی دہلی میں جو ملاقات کی ہے، اب اس ملاقات کا مقصد جو ہے وہ جرمنی تو نہیں ہوگا، یقیناً نہ ہی جو ہے وہ فرانس ہوگا۔ اب وہ بھارت آ رہے ہیں تو بھارت کے ساتھ انہوں نے کیا کرنا ہے سب کو پتا ہے۔ بھارتی را کیا چاہتی ہے، برطانوی MI6 کیا چاہتی ہے، یہ سب کو پتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے۔ ایک بہت بڑا ادارہ ہے صحافت کا، وائس آف امریکہ کی ہم یہاں پر مثال دیں گے کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے مفاد میں یہ ادارہ کام نہیں کر رہا، یا ریاست کے مفاد میں یا امریکہ کے مفاد میں اس ادارے کا ان کو کچھ جو ہے پرفارمنس نظر نہیں آ رہی، پورا ادارہ اٹھا کے بند کر دیا۔ وائس آف امریکہ وہ واحد ادارہ تھا جس کی نشریات امریکہ میں نہیں دکھائی جا سکتی، ممانعت تھی، امریکہ سے باہر ہی اس کی نشریات دکھائی جا سکتی تھی۔ السلام علیکم، اینگل 360 کے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ دنیا کے نقشے پر ایک ملک جو دشمنوں کی سازشوں کے بیچ خود کو محفوظ رکھنے کی جنگ لڑ رہا ہے، جہاں ایک طرف قوم اپنے مستقبل کے خواب بن رہی ہے، وہیں دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو کچھ طاقتیں ایسی بھی نظر آتی ہیں جو چھپ کر نہیں بلکہ کھلم کھلا اسے عدم استحکام کی جانب دھکیلنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ بات کریں لندن کی، دہلی کی، کابل یا واشنگٹن میں بیٹھے ان ایجنٹس آف کیوس کی، یہ وہ ایجنسیز اور شخصیات جو آزادی، جمہوریت اور حقوق کے نام پر پاکستان کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ MI5 MI6 را اور NDS یا ان کے گٹھ جوڑ سے چلنے والے منصوبے جن کا مقصد صرف ایک ہے اور وہ ہے پاکستان میں فساد، دہشت اور بغاوت کو فروغ دینا۔ لیکن کیا یہ صرف نظریہ سازش ہے یا اس کے پیچھے واقعی شواہد بھی موجود ہیں؟ 16 مارچ 2025 کا دن جب نئی دہلی میں MI6 خفیہ ملاقات کرتا ہے، اور یہ ملاقات ہوتی ہے چیف رچرڈ مور اور NSA کے بھارتی اجیت دوول کے درمیان، جہاں پاکستان کے خلاف محاذ کو مزید مضبوط کرنے کی پلاننگ کی جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایجنٹس آف کیوس کی، ان کے خفیہ ہاتھوں کی جو پاکستان کے امن و استحکام کو داؤ پر لگانے کے در پر ہیں۔ اسی حوالے سے اپنے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم کچھ بات چیت کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن علی عابد۔ السلام علیکم سمین، بالکل آپ نے جو ایک کہانی بیان کی ہے وہ اتنی حقیقت پر مبنی ہے کہ پاکستان پچھلے 77 سالوں میں یہی کچھ دیکھتا آ رہا ہے۔ آپ نے برطانوی MI5 MI6 کی بات کری، را کی بات کری، NDS کی بات کری، ساتھ ساتھ CIA کی بھی بات کر لیں جو امریکن خفیہ ایجنسی ہے۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل بلکہ متواتر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف سازشوں کے جال بنے جا رہے ہیں۔ ابھی اگر حالیہ معاملات دیکھ لیں ہم، بلوچستان میں جو اس وقت ایک سو کالڈ مزاحمتی تحریک جو ہے وہ جاری ہے، جو اس وقت پاکستان میں اور خصوصی طور پر بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اب باقاعدہ تانے بانے تو ہیں وہ MI5 اور MI6 تک جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کی ایک جو سب سے اہم کڑی وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے جو BBC ہے، یعنی کہ برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن، اور آپ کو پتہ ہے یہ 1922 میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ برطانوی حکومت نے اس کا قیام عمل میں لائی تھی، برطانوی حکومت، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد برطانوی حکومت نے دیکھا تھا کہ اب اپنا کوئی ایک پروپیگنڈا مشینری قائم کی جائے، تو BBC کی صورت میں جو ہے یہ انہوں نے اپنی پروپیگنڈا مشینری کو لانچ کیا تھا۔ پھر سیکنڈ ورلڈ وار میں ہم نے دیکھا کہ برطانیہ نے اس کا بھرپور استعمال کیا، اور جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد برطانوی تاج غروب ہو گیا، جو ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ دنیا میں برطانوی تاج کا سورج غروب نہیں ہوتا، اب وہ اتنی سی اسٹیٹ بن کے رہ گئی جو یونائٹڈ کنگڈم کے طور پہ مشہور ہے یا گریٹ برٹن کے نام پہ مشہور ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں BBC کے نام پر جو ہے وہ ان کی مقامی زبانوں میں چینلز لانچ کر دیے گئے، ویب سائٹ لانچ کر دی گئیں۔ ابھی آپ یہ دیکھیں پاکستان میں جب کوئی بھی اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی حمایت میں اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو وہ آپ کو BBC سب سے آگے دکھے گا۔ ابھی میں ریسنٹلی پچھلے جو 1 سے 1.5 ہفتے میں بلوچستان میں جتنی بھی دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی ہیں، کسی ایک کارروائی کو دہشت گردی BBC نے اپنی پیج پہ نہیں لکھا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ جو ابھی جعفر ایکسپریس کا سانحہ ہوا تھا
تو اس کے بعد جو لوگ وہاں سے ریسکیو کروا لیے گئے وہ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر جب پہنچے تو وہاں پر ان کے جو ہم واکس پاپ کہتے ہیں میڈیا کی لینگویج میں، یا ہم عوام کو اگر بتا دیں تو وہ جو انہوں نے گفتگو کی تھی مائک آگے رکھ کے جو پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہوا، کس طریقے سے ہوا، تو اب ان لوگوں نے جو کچھ بھی بات کری تو وہ انہوں نے اپنے ہی ایجنڈے کے تحت بتائی. اس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی وہ ہم وہاں پر جب انہوں نے ہمیں اپنی تحویل میں لے لیا تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں جو ہے وہ جانے دیا اور کہا کہ جی بس یہ فوجی آ جائیں یا یہ آ جائیں یا دیگر آ جائیں، اور ہمیں جانے دیا. مطلب وہ ایک ایسے بنا کے پیش کیا جا رہا تھا جیسے وہ بلوچ سرمچار جو ہیں وہ کوئی انسانیت کی بہت بڑی جو ہے نا وہ معراج پہ کھڑے ہوئے ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو مزدور مارے جاتے ہیں یہ بیچارے کون ہوتے ہیں؟ یہ مزدور کیا کوئی یہ کوئی پاکستان کی افواج کے جو ہے نا وہ نمائندے ہوتے ہیں؟ کیا یہ اپنا کسی سول اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہوتے ہیں؟ یا یہ کوئی بڑے باپ کی اولادیں ہوتے ہیں؟ بلوچستان کے حقوق انہوں نے کھائے ہوئے ہیں. یہ بھی بیچارے غریب ہی لوگ ہوتے ہیں نا جن کو مارا جاتا ہے. کبھی ٹرینوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کبھی بسوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جن کو صرف آپ پنجاب کی قومیت ہونے کے ناطے یعنی کہ اس کے شناختی کارڈ دیکھ کے کہ آپ پنجاب کے باشندے ہیں اور آپ کو قتل کر دیا جاتا ہے. اچھا اب یہ تو ایک انہوں نے اپنا میڈیا کی جو ہے نا فیلڈ میں ایک پروپیگنڈا ٹول رکھا ہوا ہے بی بی سی کی صورت میں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت MI5 اور MI6 کیا کر رہی ہے. پہلے تو اس کو سمجھنا پڑے گا کہ برطانیہ کا جو انٹیلیجنس نظام ہے وہ ایک انٹرنل بیسس پہ قائم ہے، ایک ایکسٹرنل بیسس پہ قائم ہے. جو انٹرنل بیسس پہ قائم ہے وہ MI5 دیکھتی ہے، جو ایکسٹرنل بیسس پر قائم ہے اس کو MI6 دیکھتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ دو ایجنسیاں برطانیہ کی جو ہے وہ انٹیلیجنس نظام کو جو ہے وہ چلاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، داخلی اور خارجی آپ یہ سمجھ لیں. اب MI5 اس وقت کیا کر رہی ہے؟ MI5 یہ کر رہی ہے کہ پاکستان سے جتنے بھی اس وقت ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں وہ ازائلم سیکر بنے ہوئے برطانیہ میں، ان کے ازائلم کا اہتمام کرتی ہے، یعنی کہ پناہ کی، سیاسی پناہ، سو کالڈ آپ کہہ لیں سیاسی پناہ کا انتظام کرتی ہے. جو بلوچستان کے وارلارڈز ہیں یا ٹھیکیدار ہیں یا سردار ہیں، وہ جیسے ہربیار مری ہو گئے یا دیگر اس ٹائپ کے لوگ ہو گئے، برہمداغ بگٹی ہو گئے، ان سب کے لیے جو یا مہران بلوچ ہو گئے، ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ ازائلم کا اہتمام کرتی ہے. اس کے علاوہ ہم جو ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات کر رہے تھے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس وقت یوتھ بریگیڈ ہے، عادل راجہ ہو گیا، یا اس کے علاوہ شہباز گل ہو گئے، ان لوگوں کے لیے ازائلم کا اہتمام کیا جاتا ہے. شہباز گل تو چونکہ پہلے سے ہی امریکی تھے، وہ دوبارہ اپنے اصل دیش چلے گئے. باقی جو آدھے پاکستانی تھے آدھے ودیشی تھے وہ برطانیہ چلے گئے. ٹھیک ہے، عمران ریاض صاحب بھی وہیں پہ چلے گئے. تو اب ان کے ازائلم کا اہتمام جو ہے وہ MI5 کر رہی ہے. اب MI6 کا کام کیا ہے؟ MI6 کا کام یہ ہے کہ وہ برطانوی سرحدوں سے باہر نکل کر جو ہے وہ آپریشن کچھ اس طریقے سے انجام دیتی ہے کہ پاکستان کے جو حرام خور اور نمک حرام لوگ ہیں ان کو استعمال کرتی ہے. ان کو تقریباً اطلاعات یہ ہیں کہ کوئی 20,000 پاؤنڈ سے لے کر کوئی 50,000 پاؤنڈ کے آس پاس جو ہے وہ پے کیے جاتے ہیں پر منتھ کہ آپ پاکستان میں انسرجنسی پھیلائیں، پاکستان میں جو ہمارے مفادات کے خلاف جو کام ہو رہا ہے، یعنی کہ برطانوی مفادات کے خلاف جو کام ہو رہا ہے اس کو آپ پروموٹ کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مطلب اس کو کاؤنٹر کریں اور اس کو جو ہے ہمارے مفادات کو پروموٹ کریں. اور ساتھ ساتھ جو مین کام کیا جاتا ہے وہ پراکسیز کے ذریعے کیا جاتا ہے. پھر پراکسیز لڑائی جاتی ہیں. اب آپ اس وقت دیکھیں وہ پراکسی کا اڈا کیا بنا ہوا ہے؟ وہ بنا ہوا ہے افغانستان. اب افغانستان کی اگر ہم بات کریں تو افغان ہمیشہ بکاؤ مال رہا ہے. آپ نے 80 کی دہائی میں سوویت یونین کے خلاف دیکھا، امریکہ کے ہاتھوں بک گئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے 2001 کے بعد دیکھا پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کاروائیاں جاری رہیں. پھر اب موجودہ حکومت آئی، ان سے تو بڑی توقعات وابستی تھیں ان طالبان سے کہ شاید اب جو ہے وہ کم سے کم پاکستان مخالف عناصر جو ہے وہ افغانستان میں نہیں پنپیں گے. ہم نے دیکھا یہ اب دوبارہ بک گئے، وہیں پہ شیلٹر ان کو ملا. اب اہم چیز یہ ہوئی ہے کہ کبھی بھی افغانستان بلوچستان انسرجنسی کا مرکز نہیں رہتا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بلوچستان کے اندر جو ہے وہ KPK میں بھی دہشت گردی کی بنیادیں وہیں پہ جا کے مل رہی ہیں اور بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی بنیادیں بھی وہیں پر جا کے مل رہی ہیں. اور جیسے کہ آپ نے ابھی انٹرو میں اپنی بات کہی تھی کہ وہ جو MI6 کا جو سربراہ ہیں رچرڈ مورے، انہوں نے جو اجیت دودل سے نئی دہلی میں جو ملاقات کی ہے، اب اس ملاقات کا مقصد جو ہے وہ جرمنی تو نہیں ہوگا یقیناً، نہ ہی جو ہے وہ فرانس ہوگا. اب وہ بھارت آ رہے ہیں تو بھارت کے ساتھ انہوں نے کیا کرنا ہے سب کو پتا ہے. بھارتی رو کیا چاہتی ہے؟
برطانوی MI6 کیا چاہتی ہے اور جو افغانستان کی NDS ہے وہ کیا چاہتی ہے، یہ سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے. تو MI6 MI5 را ہو گئی، NDS ہو گئی، CIA ہو گئی، یہ CPEC کے خلاف جو ہے نا اب محاذ بنا چکے ہیں. اچھا. اور CPEC کو اگر ختم کرنا ہے تو اس کی بنیاد بلوچستان ہے. آپ نے بلوچستان کو اتنا بدامنی کا گڑھ بنا دینا ہے جو ان کے مقاصد ہیں کہ وہ اس میں کامیاب اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ اگر بلوچستان بدامنی کا مرکز بنا رہتا ہے، بدامنی کا گڑھ بنا رہتا ہے. اور اب یقیناً جب بلوچستان کی بات کریں گے اور بدامنی کی بات کریں گے تو ذہن میں تو آپ کی ایک ہی یکجہتی کمیٹی آئے گی. ایسا ہی ہے. اور ابھی حال ہی میں جو ہم نے گرفتاری دیکھی ہے اور پھر جس طرح سے ہم نے یہی ڈسکس کیا تھا کہ جیسے ہی اریسٹ کیا جائے گا تو پھر وہ سو کالڈ تنظیمیں جو ہیومن رائٹس کے نام پر دنیا میں واویلا کرتی نظر آتی ہیں اور جہاں پر ان کو بولنا چاہیے وہاں وہ خاموشی اختیار کر لیتی ہیں، ان کے لب سلے نظر آتے ہیں. اب محروم بلوچ کو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اریسٹ کرنے کے بعد جس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے اگینسٹ پاکستان کے خلاف. اور پھر جب ہم بات کر رہے ہیں ان ایجنسیز کی جو پاکستان مخالف ایجنڈا کو پروموٹ کرتی ہیں یا کام کرتی ہیں، تو پھر اس ایشو کو یا اس سینیریو میں اس اہم ملاقات کی جس کی ابھی ہم نے ذکر کیا اجیت دوول کا اور ان کا مورے صاحب کا، پاکستانی سیکیورٹی فورسز کیا کوئی پلان تیار کر رہی ہیں؟ یا ظاہر سی بات ہے آپ نے ریٹیلیٹ تو کرنا ہے، جو بھی آپ کے سامنے ایک ایکشن آئے گا تو یقیناً کوئی نہ کوئی پلاننگ ہی کی ہوگی بدامنی کی یا کچھ اس طرح کام خراب کرنے کی. تو اس کے لیے کیا اس وقت ہمیں صورتحال نظر آتی ہے؟ دیکھیں ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ DGI SPR ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے، ان سے سوال ہوا تھا کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کیا کر رہی ہیں، ہماری سیکورٹی فورسز کیا کر رہی ہیں. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ بہت سے محاذوں پر کام ہو رہا ہوتا ہے، بتایا ہی نہیں جا سکتا. اچھا ظاہر سی بات ہے اگر آپ کاؤنٹر کسی چیز کو کرنے کے لیے جب جا رہے ہیں، چاہے وہ انٹیلیجنس کو کاؤنٹر کرنے جا رہے ہوں یا کسی اور چیز کو کاؤنٹر کرنے جا رہے ہوں، تو آپ ہنٹ تو دے سکتے ہیں لیکن فیکٹس اینڈ فگرز نہیں بتا سکتے. جو اس وقت ایکچوئل جو چیز چل رہی ہے وہ نہیں بتا سکتے، یا جتنی ابھی تک انفارمیشن آئی ہے وہ بھی وہ شیئر نہیں کر سکتے. اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہوتی ہیں، ریاستی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے کئی ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس پر تحقیقات چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ تو ہم اس لیے نہیں بتا سکتے، نہ ہمارے پاس یہ اطلاع ہے، نہ ہی ابھی تک ریاست نے اس سلسلے میں کچھ ہمیں مزید بتایا ہے، یعنی کہ کسی پریس کانفرنس میں اس بات کا ذکر نہیں ہوا ہے. لیکن جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت فوکس جو ہے وہ بلوچستان کو کر دیا گیا ہے، KPK کو کر دیا گیا. اور جیسے کہ سافٹ اسٹیٹ سے ہارڈ اسٹیٹ کی پالیسی اپنا لی گئی ہے، اور پچھلے اگر ایک ہفتے میں ہم دیکھیں تو بہت سے لوگ فل فرائی بھی کر دیے گئے ہیں جو پہلے اپنا سافٹ اسٹیٹ کی پالیسی کے تحت ہاف فرائی کیے جاتے تھے، تو ہم دیکھ رہے ہیں وہ فل فرائی بھی کر دیے گئے ہیں. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے میں کچھ ڈیجیٹل حوالے سے جو ہے وہ بڑی سرگرمیاں جو ہے وہ جاری ہو گئی ہیں، اور اب FIA بڑی ایکٹیو ہو گئی ہے، تو گرفتاریاں بھی بڑی شروع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ نے اپنی پالیسی تو تبدیل کر لی ہے، سافٹ سے وہ ہارڈ کی طرف چلی گئی ہے. اب کتنے عرصے برقرار رہے گی یہ ہارڈ پالیسی، یہ بھی یقینی بات ہے دیکھنا ہوگا. بلوچستان یکجہتی کمیٹی کی اگر ہم بات کریں تو اب مہارنگ بلوچ جو مہارنگ لانگو ہیں ان کو نا ایک بہرحال پذیرائی مل گئی، انہوں نے اپنی ایک سیاست چمکا لی. صحیح ہے نا. اچھا آپ ایک اور چیز دیکھیں، اور یہ یقیناً شکوہ میں ہر اس شخص سے کروں گا جو کیمرے کے سامنے آتا ہے یا کیمرے کے پیچھے رہ کر لکھتا ہے، XYZ کوئی بھی ہے. بلوچستان یکجہتی کمیٹی والوں نے احتجاج کیا کن لاشوں پر کیا؟ انہوں نے ان لاشوں پر کیا جو جعفر ایکسپریس کے 400 سے زائد دہشت گرد تھے، جو یرغمالیوں کو مارنے والے تھے، جو فوجیوں کو شہید کرنے والے تھے، ان کی لاشوں پر بیٹھ کر مہارنگ بلوچ نے جو ہے وہ سیاست کری. اور اس پر آپ لوگوں نے، کچھ میڈیا کے کچھ لوگوں نے تبرہ کس پہ بھیجا؟ سیکورٹی اداروں پر، ریاست پاکستان پر. اور BBC ان کا شانہ بشانہ کھڑا تھا، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ BBC کے شانہ بشانہ کھڑے تھے. تو ایک تو سب سے پہلے اس چیز کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون ایسے وقت میں سچ کے ساتھ کھڑا تھا اور کون ایسے وقت میں پروپیگنڈے کے ساتھ کھڑا تھا. یہاں میں ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہوں گی، یا اس کو ایڈیشن آپ سمجھ لیں کہ ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ جہاں اور بہت سارے اقدامات کرتے نظر آتے ہیں، بہت سارے ایگزیکٹو آرڈرز کے اوپر سگنیچر ہو رہے ہیں. ایک بہت بڑا ادارہ ہے صحافت کا، وائس آف امریکہ کی ہم یہاں پر مثال دیں گے کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے مفاد میں یہ ادارہ کام نہیں کر رہا، یا ریاست کے مفاد میں یا امریکہ کے مفاد میں اس ادارے کا ان کو کچھ جو ہے پرفارمنس نظر نہیں آ رہی، تو بغیر کچھ سوچے، اور وہی بات ہے کہ سافٹ اسٹیٹ سے ہارڈ اسٹیٹ والے جو ڈیسیژنز انہوں نے یہی ایک فیصلہ ہمیں کرتے ہوئے نظر آیا کہ جی انہوں نے پورا ادارہ اٹھا کے بند کر دیا. دیکھیں وائس آف امریکہ کی تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ BBC کے اوپر بھی کیا کچھ ایسی امپلیمنٹیشن پاکستان کر سکتا ہے؟ BBC اور وائس آف امریکہ جو ہے پاکستان کر سکتا ہے. پاکستان تو چاہے تو نشریات بند کر سکتا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیکن وہی والی بات ہے نا کہ اگر کریں گے تو پھر کیا کہا جائے گا
फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ चले गए। नहीं कहा गया। हाँ, अच्छा, ट्रम्प को तो इसलिए नहीं कहा जाएगा ना, वो तो उनका रियासती मामला था। अच्छा, एक और भी चीज़ ये है, ये शायद हमारे बहुत से नाज़रीन को नहीं पता हो, ये हम बता दें, वॉइस ऑफ अमेरिका वो वाहिद इदारा था जिसकी नशरियात अमेरिका में नहीं दिखाई जा सकती थी, मुमानियत थी, अमेरिका से बाहर ही उसकी नशरियात दिखाई जा सकती थी। उसकी वजह क्या थी? वो प्रोपेगेंडा टूल था, वो झूठ बोला करता था, उसका काम ही ये था। अमेरिका ने जिस मुल्क पे हमला करना है, जिस मुल्क को तबाह बर्बाद करना है या उसको नुकसान पहुंचाना है, वो वॉइस ऑफ अमेरिका के जरिए काम किया करता था। लोकल नशरियात होती थी, उन्हीं की जुबान में होती थी और वहां पे प्रोपेगेंडा किया जाता था। आप इस बात को देखें, कोई एहतजाज हुआ है पाकिस्तान के किसी भी शहर में उन मासूम के लिए जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का निशाना बने, वो जो मजदूर हैं, वो जो माएँ हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, वो जो लोग निशाना बने, चाहे वो पंजाबी हों, सिंधी हों, महाजिर हों, बलोच हों, पश्तून हों, XYZ कोई भी हों, उनके खिलाफ कोई एहतजाज हुआ? कोई एक एहतजाज नहीं हुआ। और आप ये देखें कि ये जो जाफर एक्सप्रेस का सानिया हुआ था, अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको दहशतगर्दी की कार्रवाई करार दिया था। तो जिन्होंने दहशतगर्दी करी, उनकी लाशों पर जो सियासत कर रहे हैं, उनको क्या कहा जा रहा है? एक्टिविस्ट। तो आप ये कि मुनाफकत की आला दर्जे की मिसाल आप देखिए कि हमारे भी वो सहाफ़ी जो रोटियां यूरोपीय यूनियन के सफारत खानों की तोड़ते हैं, उन्होंने भी बलूचिस्तान के इन लोगों को एक्टिविस्ट ही कहना होता है। और अभी तो सूरत हाल ये भी है जो हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे कि खुद बलूचिस्तान, वो जो बलोच यकजहती कमेटी है जो महारंग लांगू जो क़यादत कर रही हैं खुद साख्ता, अब तो वो गिरफ्तार हो गई हैं, तो वो खुद जो है इंटरनली इस वक्त हम देख रहे हैं कि क्राइसिस का शिकार है। अब दो ग्रुप्स बन गए हैं। समीदीन बलोच जो हैं वो अलग टेक ओवर करना चाहती हैं, महारंग लागू उनको अलग टेक ओवर करना चाहती हैं। फिर एक और भी बड़ा मसला नहीं, उसकी वजह है ना, अब आप देखें जो इनके पीछे जो बैठे हुए हैं, जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान के लीडर हैं, एक तो हरबियार मरी कर रहे हैं, बरहमदाग भुट्टी कर रहे हैं, मेहरान जो है वो मरी कर रहे हैं, फिर डॉक्टर अल्लाह नज़र कर रहे हैं, सही है ना। ज़ेब बलोच के बारे में था कि वो भी इनकी जो है ना, बशीर ज़ेब, सॉरी, वो भी चूंकि इनके बैक पे थे, खुद वो BLA के सरबरा भी थे, जिनके बारे में अभी इतलातयही हैं जो रियासत ने कंफर्म नहीं किया है कि उनको भी फुल फ्राई कर दिया गया है, पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में कर दिया गया है। तो खैर, अब बात यह है कि इस वक्त इंटरनली जो है वो आपसी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। अब उसकी वजह यह है कि जब आपको शुरू में थोड़ी बहुत पहचान मिलना शुरू होती है ना, उस वक्त तो हमने देखा है कि यूनिटी बरकरार रहती है। लेकिन जब इन टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा है कि बहुत बड़े पैमाने पर क्राउड आना शुरू हो जाए ना, और वो क्राउड भी पैसों की बुनियाद पर आना शुरू हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है MI5 MI6 फंडिंग तो बेहतरीन कर रही हैं, और रॉ फंडिंग खूब कर रहा है, CIA फंडिंग खूब कर रही है। तो उसके बाद पैसों पे फड्डा होना, फिर इस बुनियाद पर फड्डा होना कि स्टेज पे पहले मैं खिताब करूंगी या मैं करूंगी या मैं करूंगा या वो बोलेगा मैं करूंगा, तो इस बुनियाद पे भी फड्डे शुरू हो जाते हैं। तो इस वक्त बलूचिस्तान यकजहती कमेटी के अंदर आपसी इख्तिलाफात भी बहुत शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। और ख़ास तौर पर ये जो अभी कोयटा में जो इन्होंने दहशतगर्दों की लाशें रखकर जो इन्होंने एहतजाज करने की नाकाम कोशिश करी ना, उसके बाद तो और ज़्यादा इनके आपसी इख्तिलाफात। मज़ीद एहतजाज के दौरान जो मारा गया उसका भी तमाम तर मलबा स्टेट के ऊपर डाल दिया गया कि स्टेट की जो फायरिंग है या जो उनकी कार्रवाई थी उस दौरान वो जो मुजाहिरीन थे। अच्छा, एक बात बताएं, आप अगर पुलिस थाने पे चली जाएं, कराची शहर में आप रहती हैं ना, मैं भी यहीं पे रहता हूँ, पुलिस स्टेशन हम चले जाते हैं और वहां पे धावा बोल देते हैं, तो वो क्या करेगी पुलिस? पुलिस ने करना क्या है? मुजाहिरीन को मुंतशिर किया जाता है, मुंतशिर करने की कोशिश करेगी, और जब हम उन पर फायर शुरू कर देंगे तो वो क्या करेगी? अपने दफा में वो भी फायर करेगी। तो भाई बात सीधी सीधी ये है कि सिक्योरिटी एहलकारों के हाथों में डंडा थोड़ी ही दिया जाएगा। खुद तो आप जो है वो अमरीकी असलहा अपने हाथों में रखो, रशियन असलहा अपने हाथों में रखो, या जर्मन असलहा अपने हाथों में रखो, और सामने वाले को कहो कि वो वाटर कैनन की गाड़ी लेकर आ जाए या डंडे लेकर आ जाए। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। आप जो है वो एक रियासत को तोड़ने के तरफ पे हो, आप ये कहते हो कि बलूचिस्तान को हम आज़ाद कराएंगे। ये कौन सी आज़ादी आएगी भाई? मरी आज़ाद कराएगा, बुट्टी आज़ाद कराएगा, मेंगल आज़ाद कराएगा? आपस में तो इख्तलाफ इतने शदीद हैं, फिर आपस में लड़ोगे, जबकि ये तमाम तर मामला एक आज़ाद। अच्छा, फिर एक और भी चीज़ देखें, लड़ाई किस बुनियाद पे लड़ी जाती है? कहते हैं कि वो गवादर में हम अपने हक पर डाका नहीं डालने देंगे। तो गवादर तो था ही नहीं तुम लोगों का, गवादर तो खरीदा ही ओमान से था। पाकिस्तान जब बना था तो गवादर पाकिस्तान का हिस्सा कहाँ था? बलूचिस्तान का हिस्सा कहाँ था? गवादर तो ओमान से खरीदा था। ये तो फेडरल टेरिटरी थी। ये तो बाद में जब 1 यूनिट टूटा है 1971 के बाद, उसके बाद इसको बलूचिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। ये तो फेडरल टेरिटरी थी। सही, लेकिन अब ये देख लिया गया कि अब खुद BYC में जिस तरह से फूट पड़ चुकी है और
یہ بھی اچھا، لیکن یہ بھی دیکھا جاتا ہے نا علی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماہرنگ بلوچ سے پہلے بہت سارے چہرے تھے جن کو لانچ کیا گیا تھا اور جو یہ اپنی تمام تر ایکٹیویٹیز سر انجام دیتے ہیں. اب ماہرنگ کے بعد بھی یقیناً کوئی نہ کوئی ذمہ داری یہاں پر کسی کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے وہ تمام تر لوگ جن کا آپ نے بھی ذکر کیا اور جن کو یہ کام تفویض کیا گیا ہے کہ آپ نے اس ملک میں کہیں نہ کہیں پہ انتشار کریٹ کر کے رکھنا ہے. تو ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے اس انتشار کی، یا ہم اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ اب BYC ختم ہونے جانی ہے لہٰذا اس کے جو ہے وہ مزید ڈویژنز نظر آ رہے ہیں. دیکھیں ابھی آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے جو ہے وہ منظور پشتین صاحب کی تحریک جو ہے وہ بڑی عروج پر چلی گئی تھی اور ان کو بڑا جو ہے وہ کور کیا جا رہا تھا، انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے بھرپور کوریج تھی اور کہا جا رہا تھا کہ بس اب وہ KPK میں انقلاب لانے والے ہیں. ایسا ہی کچھ ہو رہا تھا. محسن داوڑ صاحب کے شعلہ انگیز بیانات جو ہے وہ بتائے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ ریاست مخالف جو ہیں یہ بہت سخت قسم کے عناصر ہیں اور جو ہے یہ ٹکر کے لوگ ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کیا ہوا اس کے بعد؟ کہیں نظر آتی ہے چیز؟ تو بات یہ ہے کہ اسٹیٹ کا ڈنڈا اسٹیٹ کا ڈنڈا ہوتا ہے. جب تک جھنڈے میں رہتا ہے نا تو وہ جھنڈا ہلتا رہتا ہے اور پھر جب وہ جھنڈے سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ اچھے لوگوں کے مطلب اچھے لوگوں کے لیے تو صحیح رہتا ہے اور ان جیسے لوگوں کے لیے وہ بھرپور ڈنڈا بن جاتا ہے. بالکل، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ ڈنڈا جھنڈے کے ساتھ ہی رہے تو پرچم بھی سربلند رہے گا اور معاملات بھی ٹھیک چلتے رہیں گے، ورنہ صورتحال کچھ مختلف ہو سکتی ہے. اور آج ہم نے جس طرح سے بات کی کہ سچ کے چہرے پر جھوٹ کا نقاب ڈالنا آسان ہے لیکن وقت کے آئینے میں ہر سازش بے نقاب ہو جاتی ہے. ایجنٹس آف کیوس کا آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے ذکر کیا کہ یہ جال جتنا بھی پیچیدہ ہو پاکستانی عوام کی یکجہتی اور ہوشیاری اسے ناکام بناتی آئی ہے اور آئندہ بھی ناکام بناتی رہے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کتنے باخبر ہیں اور کیا ہمیں دشمن کی چالوں کا اندازہ ہے، اور سب سے اہم کیا وقت آ گیا ہے کہ ہم ان چہروں کو بے نقاب کر سکیں جو حقیقت اور حقوق اور آزادی کے پردے میں انتشار اور فساد کو فروغ دے رہے ہیں. آج کے اس پوڈ کاسٹ کے لیے سمین نواز اور علی عابد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.